السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے قصے کے لیے آپ کو لے کے چلتے ہیں کویت۔ قصہ بیان کرتی ہے، اس کا نام ہے ہدا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میرا نام مریم اور میں کویتی شہری ہوں۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ صحرا میں جاتی ہوں۔ وہاں سے ہم لوگ خیمہ رینٹ کے اوپر لیتے ہیں اور ایک رات کے لیے وہاں رہتے ہیں۔ اب رات کے ٹائم عموماً جب بھی کوئی انسان یا دوست گھر سے باہر یا ویرانے میں جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ ممکن نہیں کہ جنات کی باتیں نہیں کریں۔ ایسے ہی میری دوست بدریہ اور مریم یہ دونوں جنات کی باتیں شروع کرتی ہیں۔ میں سنتی رہتی ہوں ان کی باتیں، وہ سناتی ہے اپنا قصہ، وہ سناتی ہے، کوئی کسی کا قصہ سناتی ہیں۔ اور یہ ہم لوگ تینوں ایک ہی اسکول میں ٹیچریں تھیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے یہ جنات ونات کے کام کس سے کہانیاں شروع کر دی ہیں؟ ایسا ہے ابھی 2018 ہے، 2018 میں جنات ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے جنات۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنے خیمے سے باہر نکل کے وہ سارا ہے بر تو کہتی ہوں اگر کوئی جنات ہے تو میرے سامنے آؤ۔ میں باہر نکل کے یہ جنات کو تحدی چیلنج دے رہی ہوں، للکار رہی ہوں۔ میری دونوں دوستیں حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی ہیں کہ یہ پاگل کیا کر رہی ہے۔ کہتی ہے تم کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے ہاں نا، تم لوگ ادھر بیٹھ کے خرافات سنا رہی ہو جنات۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہے تو میرے سامنے آؤ۔ رات وہاں گزاری، کچھ بھی نہیں ہوا، گھر آ گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایسے ہی ایک دن میں لیپ ٹاپ لے کے تو اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی ہوں گھر کے، کچھ کام کر رہی تھی اپنا لیپ ٹاپ پہ۔ تو ایک عورت ہمارے گھر کے اندر آئی اور سیدھا وہ صحن کے اندر چلی گئی برآمدے میں۔ جب برآمدے میں گئی تو وہ کھڑی ہو کے، اس نے کالا برقع پہنا ہوا ہے، میری طرف بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا کوئی اماں کی دوست ہے، چلی گئی۔ عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، جب میرا لیپ ٹاپ سے کام ختم ہوا تو میں اندر جاتی ہوں گھر کے، اپنا لیپ ٹاپ رکھ کے تو میں کچن میں جانے لگی ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ امی تو وہ بیٹھی ہوئی ہے اکیلی، ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ تو وہ عورت کدھر گئی جو آئی تھی؟ وہ ابھی تک باہر نہیں نکلی۔ میں باہر بیٹھی ہوئی تھی، جب وہ اندر آئی میری طرف سے عجیب نظروں سے دیکھ کے اندر چلی گئی، ابھی تک وہ باہر ہی نکلی۔ تو وہ کہاں گئی؟ اماں تو یہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں اپنی اماں کے پاس جا کے تو ہلکی آواز میں بولتی تاکہ وہ عورت سن نہ لے۔ میں نے کہا اماں وہ کہاں گئی تمہاری دوست؟ تو اماں میری طرف حیرانگی سے بولتی کون سی دوست؟ تھوڑی دیر پہلے ایک عورت آئی نا۔ اماں کہتی میں صبح سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں آیا، تم کس دوست کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا اماں تھوڑی دیر پہلے ایک عورت اندر آئی تھی، میں نے اس کو دیکھا یہاں تمہارے پاس ادھر برآمدے میں آئی ہے، وہ کدھر ہے؟ اماں کہتی ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ میں وہاں کھڑی ہو کے سوچوں میں گم ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ اماں کہتی ہے نہیں ہے۔ بہرحال میں کچن میں گئی، اپنا رات کا کھانا وغیرہ کھایا اور اپنے کمرے میں گئی۔ سب سے پہلے میں نے اپنی دوست بدریہ کو فون کیا۔ میں نے اسے کہا کہ آج میں نے یہ ایسے دیکھا تھوڑی دیر پہلے۔ تو کہتی ہے ہاں، کدھر گئی تمہاری بہادری جو اس دن بول رہی تھی کہ میں کچھ ڈرتی نہیں ہوں؟ اب سناؤ۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دن تم نے ان کو للکارا اور وہ تمہارے پیچھے آ گئے ہوں؟ میں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تم دوبارہ پھر وہ مجھے جنوں کے اوپر ڈال رہی ہو، بند کرو فون۔ میں نے فون بند کیا، ابھی رکھا ہے میں نے فون، تو نیچے سے مجھے میری اماں آواز دیتی ہے۔ تو میں نیچے جاتی ہوں، سیڑھیاں اتری ہوں، دیکھ رہی ہوں کہ اماں وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، لیکن اس نے تو مجھے بھی آواز دی ہی نہیں۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اماں مجھے آواز دے کے اور خود ٹی وی دیکھنے لگ جائے ہے، اس کا مطلب وہاں کھڑی رہے گی۔ تو میں نے جا کے کہا اماں ہاں بولو۔ کہتی ہے کیا؟ میں نے کہا ابھی تم نے مجھے آواز دی۔ کہتی ہے نہیں میں نے تمہیں کوئی آواز نہیں دی۔ میں نے کہا اماں ابھی تم نے مجھے آواز دی، میں اپنے کمرے میں تھی، میں ابھی نیچے آئی، تم بولتے میں نے آواز ہی نہیں دی۔ کہتی ہے تمہیں کیا ہے کہ تم پہلے کہہ رہی تھی کہ ایک عورت اندر آئی، اب مجھے کہہ رہی میں تمہیں آواز دے رہی ہوں۔ تو میں اپنی سوچوں میں گم کہ یہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک عورت دیکھی، میں نے آواز سنی،
اماں کہتی ہے میں نہیں ہوں، وہ میری دوست نہیں تھی، تو وہ کون تھی؟ یہ کیا ہے کہ مجھے عجیب سے خیالوں میں مبتلا کر دیا اس نے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیا جو مریم اور بدریہ نے کہا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سچ ہے۔ میں انہی خیالوں میں اوپر جاتی ہوں۔ ابھی میں سیڑھی چڑھ کے اوپر ہی گئی کہ کیا دیکھتی ہوں کہ امی اپنا راستہ کراس کر کے تو میرے کمرے میں گئی ہے۔ یہ کیسی سپیڈ ہے؟ اماں تو بھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اوپر کیسے آ گئی؟ تو میں واپس نیچے گئی، دیکھا تو اماں تو اپنی جگہ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں نے جو اوپر دیکھی وہ کون ہے؟ ہمارے گھر کی سیڑھی بھی ایک ہے، یہی میں سیڑھی اوپر چڑھ رہی ہوں اور اماں کا میرے سے آگے چلی گئی، تو اماں تو یہی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اماں کے پاس گئی، میں نے کہا اماں تھوڑا سا میرے ساتھ اوپر کام کروا دینا۔ تو اماں کہتی ہے چلو ٹھیک ہے۔ اب امی میری آگے جا رہی ہے، میں اماں کے پیچھے ہوں۔ جب کمرے میں گئی تو جو میں نے دیکھا میں حیران رہ گئی کہ میرے کمرے کی لائٹ بند کیسے ہو گئی۔ ابھی تو جب میں نیچے گئی ہوں تو لائٹ تو آن تھی، اب بند کیسے ہو گئی؟ میں وہاں کھڑی ہو کے تو ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں کہ وہ جو عورت ابھی اندر گئی تھی وہ کدھر ہے۔ تو اماں کہتی ہے ہاں بولو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اماں یہ بس کمپیوٹر کا ٹیبل جو ہے نا یہ تھوڑا سا ادھر کروا دو۔ تو اماں نے میرے ساتھ لگ کے وہ ٹیبل دوسری سائڈ پہ کروا دیا اور اماں پہ نیچے چلی گئی۔ اب میں نے پہلے میں سوچوں میں گھوموں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ آج۔ پھر میں نے کہا شاید میرے وہم میں خیال ہے۔ بہرحال میں واش روم گئی، نہا کے تو واپس آ کے لیٹ گئی۔ جب میں سوئی تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے میرے سینے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی وزن ہے۔ تو میں نے آنکھیں کھولی، جو منظر دیکھا ایک بوڑھی عورت میرے سینے پہ بیٹھی ہوئی میری طرف دیکھ رہی اور شیطانی مسکراہٹ اس نے مسکرائی۔ میں نہ بول سکتی ہوں نہ ہل سکتی ہوں، بس اس کی طرف دیکھ رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اٹھ جاؤں یا میں بول پاؤں کچھ بھی، ایسے جیسے مجھے کسی نے بالکل باندھ دی ہے۔ وہ عورت میرے منہ کے قریب اپنا منہ لے کے آتی ہے۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ میں بے ہوش ہو گئی تھی یا میں سو گئی تھی۔ صبح جب میں اٹھتی ہوں دیکھتی ہوں کہ میں ہل پا رہی ہوں اور بات بھی کر سکتی ہوں۔ تو میں نے سب سے پہلا مریم کو فون کیا اور بتایا کہ ایسے میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے رات کو۔ اب مجھے مریم کی باتوں کے اوپر یقین ہونا شروع ہو گیا کہ جو انہوں نے مجھے وہاں پر باتیں کہی تھی کہ جنات ہیں وہ چمٹ جاتے ہیں، تو مجھے اس کے اوپر یقین آنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اماں کو بتاتی، پھر میں ڈر گئی کیونکہ میں گھر میں بڑی تھی، اس لیے بھی ڈر گئی، پتہ نہیں مجھے اماں میری جواب کیا دے۔ بہرحال میں نے اماں کو نہیں بتایا۔ میں اپنا ناشتہ وغیرہ کر کے تو اسکول چلی جاتی ہوں۔ وہاں جا کے میں اپنے دوستوں سے بات کرتی ہوں کہ ایسا ہوا، لیکن مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ جو میرے ساتھ ہوگا یہ کہاں تک جائے گا۔ المہم میں جب اسکول سے واپس آئی، دوپہر کا کھانا کھایا، اپنے کمرے میں گئی تو میں منظر دیکھ کے تو میرے خون جو ہے وہ سارا میری آنکھوں میں آ گیا کہ میرے کپڑے سارے بکھرے پڑے ہوئے میرے کمرے میں۔ میں اسی لمحے نیچے آئی اور اماں کپڑے چلاتی ہوں میرے کمرے میں کون گیا؟ اماں کہتی تیرے کمرے میں کوئی نہیں گیا۔ کیوں کیسے کوئی نہیں گیا؟ میرے کپڑے کس نے بکھیرے؟ جب میں صبح اسکول گئی تھی میں پوری ترتیب کر کے اپنے کپڑے سنبھال کے اپنی الماری میں خانوں میں رکھ کے گئی تھی، اب ایک ایک کپڑا پورے کمرے میں بکھرا پڑا ہوا ہے۔ کام والی کدھر ہے؟ اماں کہتی کام والی تو بیچاری کچن میں ہے، وہ تو آج اوپر گئی نہیں۔ میں نے کہا اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپر گیا نہیں اور میرے پورے کمرے کے میرے سارے کپڑے بکھیرے ہوئے۔ بہرحال ظہر سے لے کے مغرب کا ٹائم ہو گیا مجھے اپنا کمرہ واپس اپنی سیٹنگ میں لانے کے لیے۔ نیچے آ کے تو میں کھانا کھاتی ہوں، باقی سارے اوپر تھے، تو اوپر سے مجھے چیخ کی آواز آئی، کسی نے چیخ ماری۔ تو میں بھاگتی ہوئی اوپر گئی، پوچھتی ہوں اماں کس نے چیخ ماری، کیا ہوا؟ اماں کہتی کس نے چیخ ماری؟ کسی نے نہیں، کیا ہوا تجھے؟ میں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں۔ میں واپس آ کے سوچ رہی ہوں کہ واقعی سچ ہے کہ میرے ساتھ جنات والا معاملہ ہو چکا ہے۔
یا مجھے جن چمٹ چکے ہیں، تو میں چلانا شروع کر دیتی ہوں کہ چھوڑ دو مجھے، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تو اماں میرے اوپر آ کے تو دم کرنا شروع کرتی ہے، بیٹی کیا ہوا، پاگل ہو؟ میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، میں پاگل نہیں ہوں، جو میں نے دیکھا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایسے 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 دیکھا، ابھی میں چیخ سنی ہے اوپر تو میں اوپر آئی ہوں۔ تو پھر چلاتی ہوں کہ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ المہم یہ رات گزری، اس کے بعد پھر میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوا، کافی وقت گزر گیا، یہاں تک کہ میری شادی ہو گئی، اور شادی بھی میری اس سے ہوئی ہماری فیملی میں سے جو مجھے لڑکا پسند تھا، بڑی ہنسی خوشی میری شادی ہو گئی۔ اب میں اپنے خاوند کے گھر میں ہوں۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میں اوپر جاتی ہوں اپنے کمرے میں، تو دیکھتی ہوں کہ سارا وہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور کچھ سامان بکھرا پڑا ہوا ہے۔ تو میں اپنے خاوند سے لڑتی ہوں کہ تم نے یہ دروازہ کیوں کھولا، میری یہاں پرائیویسی ہے، اب دیکھو کیسے سامان بکھرا ہوا ہے۔ بہرحال اس نے کہا یہ پتہ نہیں کس نے گرا دیا، وہ سارا میرے ساتھ ترتیب کر کے نیچے چلا گیا۔ باہر اندھیرا تھا، بالکونی میں سے میری ساس مجھے آواز دیتی ہے، میں جا کے دیکھتی ہوں، ہاں میری ساس کھڑی ہے، عبایا پہنا ہوا برقع، اور منہ اس کا دوسری طرف ہے۔ میں کہتی ہوں ہاں خالہ بولو، لیکن وہ میرا جواب نہیں دیتی۔ تو میں اس کے کندھے اوپر ہاتھ رکھ کے بولتی ہوں ہاں خالہ بولو۔ جب میں نے یہ کہا تو اس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، کہتی ہے ہاں تم آ گئی۔ اب جو اس کے پکڑنے کی فیلنگ ایسے جیسے اس کے ہاتھوں میں کانٹے ہیں، مجھے چبھ رہے تھے اور میں چھڑوانا چاہتی ہوں، اس نے اس قدر زور سے پکڑا ہوا تھا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اس بوڑھی عورت میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ میں نے کہا خالہ میرا ہاتھ چھوڑو، کہتی ہے تم جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں خالہ میں ابھی نیچے جا رہی ہوں، کھانا کھا کے تو پھر میں آتی ہوں۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں نیچے آئی۔ جب میں نیچے آئی دیکھا ساس میری تو کچن میں ہے، تو میں نے کہا خالہ تم اوپر آئی تھی؟ کہتی ہے اول جب بات کرتے ہیں تو پہلے سلام لیتے ہیں، تم سیدھے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ کہتی میں نے تم سے اوپر سلام لی ہے نا، تو میں نیچے آئی ہوں۔ کہتی مجھ سے تم نے کب سلام لی، میں تو صبح سے یہاں پر ہوں نیچے، میں تو اوپر گئی نہیں، اور میں تو کچن میں ہوں، میں تمہارے سسر کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ تو میں اپنی ساس کے ساتھ چلانا شروع کر دیتی، لڑنا شروع کر دیتی کہ تم مجھے پاگل بنا رہی ہو، تم ابھی اوپر تھی، میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا، اور ابھی کہہ رہی ہو کہ میں اوپر تھی ہی نہیں۔ بہرحال میں لڑ لڑا کے اس سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو میرا خاوند آیا تو اس کی شکل سے مجھے پتا چل گیا کہ ساس نے اس کو فون کر کے کچھ بتایا، اس لیے وہ غضبناک چہرہ بنا کے میری طرف آیا۔ کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے کہتا ہے خدا تو نے میری ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں بدتمیزی کی؟ تو میں کچھ بولنا چاہتی کہ چپ، میری بات سنو، یہ میری ماں ہے اور میری ماں میری ریڈ لائن ہے، اگر میری ماں غلط بھی ہوگی تم میری ماں کے آگے نہیں بولو گی، اور یہ تمہارے لیے آخری وارننگ ہے۔ میں نے معذرت کی کہ بس مجھے سمجھ نہیں لگی، بہرحال مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ المہم رات گزر گئی۔ اب اگلے دن صبح میں جاتی ہوں اسکول جاتی ہوں، تو ہمارے اسکول میں ایک بڑا کمرہ ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، وہ صرف کمرہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ کھیلوں میں کھیلتے ہیں وہاں پر جا کے کپڑے وغیرہ چینج کرتے تھے، لیکن اب یہ کمرہ کافی سالوں سے ایسے ہی ہے، کوئی جاتا ہی نہیں اس کے اندر۔ تو میں اپنی کلاس روم میں ہوں کہ مجھے میری دوست بدری ہے وہ آواز دیتی ہے، تو میں کہتی ہوں میں آئی، تھوڑا سا کام کر لوں میں آتی ہوں۔ کہتی ہے نہیں جلدی آؤ، مجھے تم سے کام ہے۔ میں اپنا کام وہاں چھوڑ کے تو بیٹھ جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ نہیں ہے یہاں پر، تو میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں کہ مجھے دوبارہ اس کی آواز آتی ہے، لیکن وہ اس کمرے سے، وہ جس کمرے میں کوئی جاتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ یہاں اس کمرے میں کیسے چلے گئی، یہاں تو کوئی جاتا ہی نہیں، وہاں اندھیرا ہے۔ تو کہتی ہے خدا جلدی آؤ میری مدد کرو۔ تو میں اس کمرے کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں، اندھیرا ہے، ادھر ادھر دیکھتی ہوں، ہاں وہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، تم سن نہیں رہی، جلدی آؤ پلیز، یہ میرے ساتھ ہیلپ کرو۔ جب میں ڈرتی جاتی ہوں، میں اس کے پاس جاتی ہوں، جب دیکھتی ہوں کہ یہ تو مریم نہیں، یہ تو وہی بوڑھی عورت ہے جو پہلے میں نے دیکھی تھی، جو میرے سینے پہ بیٹھی تھی۔ جب میں نے اس کو دیکھا میرا سانس بالکل رک گیا، چیخ مارنا چاہتی ہوں کچھ بھی، مجھے چکر آیا، میں گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے سر میں چکر محسوس ہو رہے تھے۔ میں اس کمرے سے باہر نکل کے دیکھتی ہوں کہ یہاں تو اندھیرا ہے، رات کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں ادھر ہی ہوں۔ تو میں جلدی سے اپنی کلاس میں جاتی ہوں اپنا موبائل اور اپنا پرس اٹھانے کے لیے، مگر وہاں پر مجھے میرا سامان نہیں ملتا، میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر ٹٹول رہی ہوں، اور خوف کے مارے
मेरा दिल मेरे मुंह में आ रहा है कि कोई बंदा बशर नहीं स्कूल में, और मेरा ऊपर से सामान भी नहीं मिल रहा। मैं ये ढूंढ रही हूँ, मैंने देखा कि एक काला शख्स आया, आकर दरवाजे पे खड़ा हो गया, वो लंबा सा। तो मैंने कहा कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो? वो बिल्कुल खामोशी से खड़ा रह के मेरी तरफ देख रहा है। मुझे उसकी आंखों से डर लग रहा था। मैंने आंखें बंद करके अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। जब मैंने आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। अब मैं भागती हुई मेन गेट के ऊपर जाती हूँ, वहाँ गेट कीपर था, उसका नाम था जमाल। मैंने कहा चचा जमाल दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला, मुझे देख के कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तुम जिन हो? मैंने कहा नहीं चचा, मैं जिन नहीं हूँ, मैं खुदा हूँ। कहता तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें पूरा स्कूल ढूंढा, सारे बच्चे निकल गए, सारी टीचरें निकल गई, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैं एक एक क्लासरूम में गया, मुझे तुम नहीं मिली। कहती है चचा मैं उस कमरे में बेहोश पड़ी थी, तुम उस कमरे में क्या लेने गई? तो मैंने उसको सारा वाकया सुना दिया। तो उसने कहती है कि मैंने कहा कि चचा कोई आया नहीं लेने के लिए। जंगनी तेरा खामद आया था, उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा वो स्कूल से नहीं निकली, गाड़ी भी उसकी ये सामने खड़ी है। तो जब मैं ढूंढ रहा था तुम्हें, तो तुम्हारा बैग और ये मोबाइल पड़ा हुआ था, वो मैं अपने रूम में ले आया, तो वो तुम्हारा खामद लेके चला गया था। कहते चाचा प्लीज मेरे खामद को फोन करो। उसने फोन दिया, मैंने अपने खामद को फोन किया, तो वो कहता है तुम्हारी गाड़ी उधर है ना, उसमें बैठो और घर आ जाओ। अब मैं किस बड़े दिल से उस गाड़ी में बैठ के गई कि मुझे खौफ आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए। हर हाल मैं घर पहुंच गई, लेकिन जो सामने मंजर देखा वो अच्छा नहीं था। मेरा खामद खतरनाक होकर बैठा, मुझे कहता किधर थी तुम? मैंने कहा कि मैं ना स्कूल में बेहोश हो गई थी। उसने मेरा ये जवाब सुना और जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा। मैं रो रही हूँ, वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। कहता है मुझे ख्वाब आया था कि तुम मेरे साथ खयानत कर रही हो, और वाकई तुम मेरे साथ खयानत कर रही हो। मैंने कहा खलास अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैंने अपना कुछ कपड़े लिए, अपनी गाड़ी ली और अपने अब्बू के घर आ गई। लेकिन अब्बू के घर आके जब उनका मैंने रवैया देखा, उन्होंने कहा तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा कोई ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं, जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ पर रात गुजारती हूँ। अगले दिन मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल से सीधा वापसी अपने खामद के घर। लेकिन अभी दिन बदल चुके थे, अब वो मेरी तरफ वैसे नहीं देखता, ना कोई अच्छे तरीके से बात करता है। मैं उसको कहती हूँ कि वो मेरी कोई बात नहीं सुनता, मेरा बिल्कुल कोई भी यकीन नहीं करता, मेरे घर वाले भी यकीन नहीं करते। ऐसे ही एक दिन मेरा खामद कहता है मैं इमारात जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ कुछ दिन वहाँ रहूंगा। वो चला गया, मैं अकेली घर में हूँ। मेरी पहली रात थी मेरे खामद के बगैर कि मैं सेहन में बैठ के टीवी देख रही हूँ। तो मुझे वॉशरूम से पानी की आवाज आती है कि जैसे किसी ने पानी खोल दिया और बंद ही नहीं की टूटी। तो मैं जाके देखती हूँ टूटी तो नहीं खुली हुई, टूटी तो बंद है। मैंने कहा ये जो मैंने आवाज सुनी थी ये क्या? फिर वापस आके बैठ के टीवी देखती हूँ कि किचन से पानी की आवाज आती है और इस दफा ज्यादा स्पीड से आवाज आती है। तो जब मैं जाके देखती हूँ कि टूटियां खुली हुई है, ये किसने खुली छोड़ी? अभी तो बंद थी। मैं वो बंद करती हूँ तो पूरे घर से कभी वहां से चीखों की आवाज आती है, कभी किसी चीज की आवाज आती है। मैं रात को अकेली बैठी हुई, मैंने उसी टाइम गाड़ी की चाबी पकड़ी और सीधी अपने अब्बू के घर आ गई। क्या हुआ, इस टाइम क्यों आई हो? मैंने कहा अब्बा ये मामला है, लेकिन मेरा कोई यकीन ही नहीं करता, बिल्कुल मेरा कोई यकीन नहीं करता। यकीन किया तो मेरे भाई ने। मुझे कहता है कि खुदा मुझे लगता है कि तुझे जिन्नात चिमट गए, तेरे ऊपर जिन्नात का साया हो गया, तो सुबह मैं तुझे शेख के पास लेके जाऊंगा, दम करवाऊंगा तो पता चल। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे ले जाओ। अगले दिन सुबह मुझे कहता है कि चलो तुम चेंज कर लो, फिर मैं तुझे लेके जाता हूँ। तो मैंने सारे कपड़े चेंज किए, अब बुर्खा पहना, बाहर आई। वही भाई जो मुझे कपड़े चेंज करने के लिए अंदर भेजा, वो आके मुझे मारना शुरू कर देता है कि तुमने सारा मेरा कमरा खराब कर दिया, तुझे समझ नहीं आती, तुम पागल हो चुकी हो, क्या हो? यानी उसने भी मुझे पागल कहा, गालियां दी, मुझे बहुत मारा। मैं रोती हूँ कि मैंने कब इसका कमरा खराब किया? अभी तो ये मुझे कह के गया था कि कपड़े चेंज करो, मैं तुझे शेख के पास लेके जाता हूँ। इसके अलावा मेरे ऊपर किसी ने यकीन नहीं किया था, अब वो भी मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहा। इस रात मैं सो रही हूँ कि मुझे किसी ने उठाया। तो जब मैं उठी तो देखती हूँ कि एक बड़ा प्यारा सा बच्चा छोटा मुस्कुरा रहा है मेरी तरफ देख के, उसने मुझे उठाया। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बच्चा किसका है और ये कहाँ से आया? वो उठा के तो मुझे बाहर चला गया। तो मैं उठ के उसके पीछे जाती हूँ कि ये बच्चा किसका है, अभी बहुत प्यारा बच्चा। तो मुझे कहता है आओ आओ, मैं उसके पीछे पीछे चली जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि बाहर बहुत अंधेरा है, ये छोटा बच्चा किसका है? तो मैं उसके पीछे चली जाती हूँ। जब मैं अपने घर से बाहर निकली तो
میں دیکھتی ہوں کہ یہ گھر تو میرا ہے، لیکن یہ کس شہر میں ہے، یہ کس جگہ میں ہے، وہ جگہ بالکل الگ سی۔ میں اس بچے کے پیچھے چلتی ہوں کہ پیچھے سے کوئی میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ جب میں نے پیچھے دیکھا کہ یہ اتنے لوگ کھڑے ہیں اور یہ خوفناک شکلوں والے، تو میں چیخ مار کے گر جاتی ہوں۔ جو ہی میں گرتی ہوں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ جب مجھے ہوش آتا ہے تو میں ہاسپٹل میں ہوں۔ میں یہاں پر کیسے آئی؟ تو میرے ابا کہتے ہیں کہ تو رات کو کہاں جا رہی تھی؟ میں نے کہا ابا میں رات کو ایک بچہ تھا، مجھے وہ لے کے جا رہا تھا، تو جب میں گری تو جو تم لوگوں نے مجھے پکڑا تھا، نہیں وہ تو کوئی بڑی خطرناک شکلوں والے تھے۔ خیر مجھے جب واپس گھر لے کے آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ تمہارا خاوند آ گیا، جاؤ۔ میں آ جاتی ہوں اپنے خاوند کے گھر تو سامنے دیکھتی ہوں وہ بڑے غضبناک انداز میں کھڑا ہے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہیں دیکھا کیمرے میں کہ اسی دن رات کو تم وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ تو میں نے کہا میں اپنے ابا کے گھر آ گئی تھی، بس میں نے اس کو ابھی یہ کہا کہ اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ میرے جسم کے اوپر نیل پڑ گئے، لیکن وہ میری کسی بات کے اوپر یقین نہیں کرتا۔ اب میرا دل بالکل رو رہا ہے کہ یہ جو میرا خوابوں کا شہزادہ تھا، یہ جو مجھے اتنا پیار کرتا تھا، اس کا پیار ختم ہو گیا، اس کا میرے اوپر یقین ہی نہیں رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بھائی اور میرا باپ آتے ہیں اور مجھے کہتے چلو تجھے شیخ کے پاس لے کے چلتے۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانا، میں انکار کرتی ہوں، میں ان سے جھگڑتی ہوں، تو وہ مجھے زبردستی پکڑ کے قابو کر کے تو لے کے جاتے ہیں۔ جب مجھے لے کے جا رہے تو میں دیکھ رہی ہوں میرا خاوند خاموشی سے کھڑا ہو کے یہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ اس شیخ کے گھر کے باہر جب جا کے یہ گاڑی کھڑی کرتے تو میں پھر لڑتی ہوں کہ میں نہیں جاؤں گی گھر کے اندر۔ مجھے زبردستی اتار کے تو شیخ کے گھر کے اندر لے کے جاتے، جا کے کمرے میں مجھے بٹھا دیتے۔ وہ شیخ آتا ہے، مجھے اس سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ بتا نہیں سکتی، میں چلاتی ہوں۔ وہ آ کے سامنے بیٹھتے، کچھ فاصلہ رکھ کے کچھ بھی نہیں بولتا، صرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صرف دیکھتا جاتا ہے۔ تو میں چلاتی ہوں کہ اس کو مجھ سے دور کرو، اس کو مجھ سے دور کرو۔ پھر وہ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، قرآن فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتا جاتا ہے کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میرے اندر حاضری شروع ہوگی، مجھے میرا جسم چلتا ہے۔ پڑھتا گیا، ابا کو پانی دیا جو دم کیا، وہ بولتا ہے اس کا منہ کے اوپر پانی ڈالو، اس کا منہ دھو اس سے۔ میرا منہ دھوتے ہیں، یہاں سے پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ کمرہ نہیں، یہ تو کوئی اندھیر نگری ہے، اندھیرا ہے پورا، اور اطراف میں لوگ ہیں جو چیخیں مار رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ان کی شکلیں بہت خوفناک، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو۔ جب ہوش آئی تو میں بالکل نارمل ہوں، یعنی جو جنات تھے وہ نکل گئے۔ واپس گھر آتی ہوں، رات کا ٹائم تھا، جب صبح ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں میں اب جاؤں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے خاوند نے تجھے طلاق دے دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں کسی پاگل لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو میرا گھر برباد کر رہی ہے، چلاتی ہے، چیخیں مارتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے باہر چلی جاتی ہے، وہ چیخیں مارتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے مجھے کچھ نظر آتا ہے، جبکہ اس کو کچھ بھی نہیں، بس وہ پاگل ہے۔ کہتی میں پاگل تو نہیں۔ یہ بات میرے پورے علاقے میں مشہور ہو جاتی ہے کہ وہ لڑکی پاگل ہے۔ اب یہ خبر مشہور ہونے سے نہ تو میری منگنی ہوتی ہے اور نہ ہی شادی۔ اب مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ میری عمر 26 سال ہے اور میں ایک طلاق یافتہ ہوں۔ دوستو یہ واقعہ تھا خدا کا، بیچاری کے ساتھ بہت ظلم۔ اب ایسے بھی ایک بات مشہور ہو جائے کہ اس میں جنات ہیں، جنات کوئی علاج تو چیز نہیں کہ جس کا علاج ہی نہیں ہے، علاج ہو جاتا ہے، لیکن پھر لوگوں کے دماغ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اب وہ بیچاری ابھی جوان ہے، 26 سال ہے اس کی عمر، لیکن اب اس سے کوئی شادی نہیں کر رہا۔ کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔